جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے ایک ویڈیو شیئر کی حسن العیاری کی، جس کا ٹائٹل تھا کیا اللہ کے نبی کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا؟ تو اس حوالے سے آپ نے پوچھا ہے کہ جناب انہوں نے اس کے اندر ابن مسعود کی کوئی روایت پیش کی ہے کہ جناب نبی الاسلام کو شہید کیا گیا، اور اس پہ حسن العیاری نے بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہ جناب نبی الاسلام کو مسلمانوں نے مدینے کے اندر ہی شہید کیا، جن کے گھر پہ وہ تھے، یعنی بی بی عائشہ کے اوپر یا اور صحابہ کے اوپر اس جاہل بندے نے الزام لگانے کی کوشش کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا گیا۔ یعنی ابھی آگے چل کے میں آپ کو باقاعدہ روایتیں دکھاؤں گا اس کے اعتراض کے مطابق، کیونکہ اس نے اعتراض یہ کیا کہ وہ خیبر والا جو معاملہ ہے نا، خیبر میں نبی علیہ السلام نے کھایا ہی نہیں تھا، اور ان کی روایتوں میں یہ بات نہیں ملتی کہ جناب نبی علیہ السلام نے وہ کھانا کھایا بھی ہو، اور یہ ان کے مولویوں کا اجتہاد ہے۔ تو ان کو ہم دکھائیں گے وہی بخاری وہی مسلم جو یہ دکھاتا ہے کہ جناب یہ بخاری اور مسلم میں یہ بات ہے، اور اس کو ٹویسٹ کر کے اپنے مطلب کے لیے گھماتا ہے۔ اس میں واضح واضح آپ کو الفاظ دکھائیں گے، چیپٹرز دکھائیں گے کہ کس طریقے سے امام بخاری نے یا پھر اور لوگوں نے کس طریقے سے اسی بات کا رد کیا جو اس بندے نے دعویٰ کیا۔ ٹھیک ہے، پہلے لیول کے اوپر چلتے ہیں۔ پہلے لیول کے اوپر تو آپ کو ہم حوالوں سے پہلے ایک منطقی بات کہتے چلے، یعنی منطقی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ان کے پاس تھے، حضرت علی ان کے پاس تھے، اور جو نبی علیہ السلام کا آخری وقت چل رہا تھا، یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت علی جو ہیں اور عباس جو ہیں نبی علیہ السلام کو باقاعدہ کندھوں سے اٹھا کے، یعنی سہارا دے کے، یعنی اس لیول کا سہارا ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک گھسیٹے جا رہے ہوتے تھے، اس لیول پہ سہارا دیا ہوتا تھا مشکل سے۔ تو وہ نماز پڑھنے کے لیے بھی لے کے آیا کرتے تھے، جس وقت ایون حضرت ابوبکر امامت کیا کرتے تھے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی بیماری یا اس طرح کے معاملات کا معاملہ یا عالم چل رہا تھا، یعنی یہ بھی بات ہماری روایتوں میں ملتی ہے۔ تو منطقی بات یہ بتانی تھی کہ اگر نبی علیہ السلام کو زہر دیا جاتا، حضرت علی جو غسل میں شامل تھے، دیگر چیزوں میں شامل تھے، اور ایون ان کی تیمارداری ان چیزوں میں بھی شامل ہوا کرتے تھے، تو ان کو اس بات کا کیوں نہیں پتا چلا جو کہ 1400 سال بعد آج کے رافضی یاری کو پتا چل گیا؟ ٹھیک ہے، یعنی ان صحابہ اہل بیت کو نہیں پتا تھا، وہ انہی کے خاندانوں کے مشیر بنے رہے، حضرت علی، ٹھیک ہے، ابو بکر کے، عمر کے، ان لوگوں کی حکومتوں کو سپورٹ کرتے رہے، ان کی بیعتیں کر کے جو ہے بعد میں اپنی بھی حکومت انہوں نے قائم کی۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس لیے اگر یہ معاملہ ہوا ہوتا تو سب سے پہلے مولا علی جو ہے، ان کا خاندان جو ہے، اس قتل کا بدلہ لیتے۔ ٹھیک ہے، یعنی 1400 سال بعد آج ان کو پتہ چل گیا کہ قتل کیا گیا، یعنی کس کی طرف سے؟ ابو بکر، عائشہ، ان لوگوں کی طرف سے، بقول یاری اس طرح کی جو مبہم چیزوں سے الزام لگاتا ہے، لیکن مولا علی کو، ان کے خاندان کو نہیں پتا چلا۔ یہ لوگ زیادہ واقف تھے ان حالات سے، کیونکہ اس بندے نے کیا کیا کہ اس نے مسند احمد سے ابن مسعود کے حوالے سے وہ جو روایت تھی، اس کے اندر یہ ایسا کوئی لفظ نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح شہید کیا گیا، حالانکہ اس روایت کی صراحت یا فٹ نوٹس یا مختلف جو اس کی ریفرنسز کے حوالے سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ جناب نبی علیہ السلام کو شہید جو مسلمانوں کے علماء نے یا صحابہ نے کہا، وہ اس وجہ سے کہا کہ ان کے اوپر خیبر کے زہر والا معاملہ تھا۔ اور یہ بندہ کہتا ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو وہ ایک بھی لقمہ کھایا ہی نہیں تھا، اور وہ زہر کا اثر نبی علیہ السلام پہ نہیں تھا، اور ان کی حدیثوں میں نہیں ہے۔ تو یہ بندہ بخاری سے بھی جاہل ہے۔ تو آئیے ذرا آپ کو بخاری کے اوپر ہی لے کے چلتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 2617 نمبر روایت دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یا ابو داؤد 4508، یہ صرف 2 سیمپل دے رہے ہیں، نہیں تو ہمارے پاس اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں جس کے اندر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خیبر کے اندر زہر آلود کھانا کھایا۔ ٹھیک ہے، وہ یہ بات ثابت ہوگی جس کا اس نے حسن اللہ یاری صاحب نے رد کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے تو وہ کھانا ہی نہیں کھایا تھا۔ تو یہ دو ریفرنسز کافی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ زہر کا لقمہ کھایا تھا۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کیا معاملات ہوئے، یہ ان دونوں روایتوں کو آپ غور سے پڑھ لیجئے، سمجھ آ جائے گا۔ جس کو چاہیے ہو مزید وہ ہمیں پوچھ لے، یہ ان دو کے علاوہ بھی ہم ان کو روایتیں دے دیں گے۔ اب آخری حوالہ اور جو سب سے مین اور امپورٹنٹ ہے، اس بندے نے، اس طرح کا جاہل بندہ ہے، اس کو اہل سنت کی کتابوں کا ہی نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، دعوے اس کے ہوتے ہیں صرف اور صرف کاپی پیسٹ ہیں، یا پھر کچھ اس نے اپنے کمپیوٹر میں جو ہے نا وہ رکھے ہوئے فولڈرز کے، جناب اس کا جواب ادھر سے اس کو ٹویسٹ کر کے گھما کے لوگوں کو دے کے نا، جاہل بندہ ہے۔ ایون جس بندے کو یہ بتا رہا ہے وہ اس لیول کا جاہل ہے جو سامنے بٹھایا ہوا ہے۔
ٹھیک ہے وہ بھی رافضی، ٹھیک ہے، جو بتا رہا ہے میں پتوں کی سے ہوں اور وکیل ہوں اور یہ ہوں، اس کو علی یہ اللہ یاری خود ذلیل کر رہا ہے کہ بھائی ابھی تو میں نے بیان ہی نہیں کیا اور آپ واہ واہ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ایسی ہے کہ شاعر نے ابھی شعر ہی نہ پڑھا اور آگے بیٹھنے والے واہ واہ کرنا شروع کر دیں، تو وہ سامنے والے کو بھی ذلیل کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم جس بھائی آپ نے ہمیں بھائی اسد آپ نے جو ویڈیو بھیجی ہے، آپ کا بھی وہی معاملہ ہے کہ آپ پڑھے سنے اور ریفرنس دیکھے بغیر ہی واہ واہ کر رہے ہیں کہ بھائی اس ویڈیو کا جواب دو۔ تو اس لیے آخری آپ کو حوالہ دے دیتے ہیں، وہ حوالہ بھی چاہیے ہو تو وہ آپ ڈیٹیل سے بھی ہم سے روایت مانگ سکتے ہیں، ویسے آپ کو کوشش کریں گے دے دیں۔ صحیح بخاری کی 4428 نمبر روایت ہے، اور امام بخاری نے اس کے اوپر جو باب بھی باندھا ہے نا وہ یہی باندھا ہے، یا جس باب کے اندر اس کو لے کے آئے ہیں وہ امام بخاری ان کے شاگرد، کہ بیماری اور وفات کا بیان۔ اس کے اندر نبی علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ مرض وفات کے اندر یہ بات کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ کیا کہا کرتے تھے کہ خیبر میں جو لقمہ میرے گیا تھا وہ اس وقت میری رگ کو کاٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، اغما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی مفہوم اس حدیث کا یہ ہے 4428 ہے بخاری کا، کہ نبی علیہ السلام آخری وقت میں بھی یا جس وقت ان کو وہ فیلنگ آتی تھی تو وہ یہ چیز بیان کریں کہ جناب مجھے کس طریقے سے یہ جو لقمہ تھا نا خیبر کا، یا جو میں نے کھانا کھایا تھا وہ مجھے ابھی بھی تنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا زہر کا اثر بھی اس وقت بھی تنگ کر رہا ہے۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ صحیح بخاری کے سے ہم نے واضح آپ کو بتا دیا کہ مرض وفات کے اندر یہ معاملہ ہو رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اسی وجہ سے جو ہم نے پہلے بھی روایتیں آپ کو بتا دیں جس کے اندر صحابہ نے بھی اس چیز کو رپورٹ کیا 2617 صحیح بخاری کے اندر یا ابو داؤد کے اندر، کہ وہ لقمہ کھایا بھی تھا اور اس کا اثر بھی ہوتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ایون حضرت انس تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے حلق کے اندر اس کا اثر محسوس ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان سب روایتوں کو جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی لگا بھی دیں گے انشاءاللہ 2617 صحیح بخاری کی یا ابو داؤد کی 4508، یا پھر آخری جو بیماری یا مرض وفات کے بیان صحیح بخاری میں آیا 4428 صحیح بخاری کے اندر، اس سے یہ پتہ چل گیا کہ صحیح بخاری کے اندر سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے وہ زہر کھایا بھی تھا اور اس کا جو ہے نا وہ بعد میں اثر محسوس بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ حسن العیاری ایک جاہل بندہ ہے جو کہ دعویٰ یہ کرتا تھا مجھے ان کی ساری روایتوں کا پتہ ہے، لیکن صحیح بخاری کے اندر ہی وہ روایتیں موجود ہیں جس کے اندر اس چیز کا ذکر ہے کہ کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری وقت میں کیا محسوس ہوتا تھا اس زہر کا معاملہ۔ یہاں پہ آخر میں ایک ضمناً بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہوتا ہے ہر چیز کے اوپر۔ زہر اٹ سیلف کسی کو نہیں مار سکتا جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کا امر شامل نہ ہو، یعنی زہر جیسی مخلوق کو بھی یا چیز کو بھی اللہ تعالیٰ جب آرڈر دے گا تو ہی وہ کسی کی سمجھ لیجئے کسی کو شہید کر سکے گا یا قتل کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اس وجہ سے جیسے ابن مسعود کی انہوں نے روایت کا حوالہ دیا کہ اس سے بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہمارے علماء نے یا صحابہ نے یا ابن مسعود نے ان لوگوں نے شہید اس وجہ سے لکھا یا بولا کیونکہ ان پہ زہر کا اثر تھا آخری وقت کے اندر جو کہ خیبر میں دیا، جس کا صراحت کے ساتھ ہم نے احادیث سے آپ کو ریفرنسز کے ساتھ بھی بیان کر دیا۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ نے پٹنا ہے اللہ یاری کے ساتھ جیسے وہ خاک منہ پہ اڑا کے پیٹتا ہے، یا پھر آپ نے اسلام کے اوپر واپس آنا ہے۔ اب آپ کی مرضی، آپ حسن اللہ یاری کے مقلد بنے یا پھر آپ دین اسلام کے فالوور بنے، نبی علیہ السلام کی سنت پہ چلیں یا مولا علی کے طریقے پہ چلیں، اب یہ آپ کی مرضی ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔